الشيطان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، جو سبق ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سب سے پہلے ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس کے بعد میرے سمیت اللہ سب کو سنا کر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین سے بہترین بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مشفق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ پچھلے جمعے کے اختتام پر ہماری یہ بات چل رہی تھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی خصوصیات، آقا علیہ السلام کے معجزات، ان ساری باتوں کے اوپر ہمارا بیان چل رہا ہے۔ پچھلا جمعہ تھا ہمارا نبی علیہ السلام کی صفات کے متعلق، اور آقا علیہ السلام کی صفاتوں میں سے جو رب العالمین نے آپ کو چند صفتیں عطا کی ہیں، ان صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے مشفق اور مہربان بنا کے بھیجا ہے اپنی امت کے معاملے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قیام اللیل ہے، اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو نبی علیہ السلام اس آیت کو بار بار پڑھی جا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے اور نبی علیہ السلام اسی آیت کو بار بار پڑھی جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین کی شان میں کیا کوئی زیادتی ہو جائے گی؟ رب کی شان بڑھ جائے گی؟ رب کی شان میں بلند عمارتیں اور قائم ہو جائیں گی اگر وہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ نہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ رب العالمین 100 ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو جب ایک ماں دنیا میں جس نے ہمیں پرورش کیا، جس نے ہماری تربیت کی، جس نے ہمیں کھانے پینے کا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا طور طریقہ اور سلیقہ سکھایا، حضرات جب وہ ماں اپنے بچے کو کسی اندھیرے میں رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا کسی اندھیرے میں رہ جائے، کمرے میں لائٹ بند ہو جائے اور بیٹے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہو، تو ماں کی ممتا یہ گوارا کرے گی کہ اپنے بیٹے کو تنہا اسی کمرے میں ہی بند کر دے؟ کبھی نہیں گوارا کرے گی۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا ہے ہی ایسی۔ تو جب ایک ماں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو کسی گھپ اندھیرے میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، تو رب العالمین جو 70 اور 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو ظلمات کے اندر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو جن کو سزا دینے لگا ہے یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ مطلب سزا دے کے تیری شان میں بلندیاں نہیں ہونی، شان تیری اتنی ہی ہے۔ ہاں آپ جبار ہیں، آپ قہار ہیں، آپ علی کل شیء قدیر ہیں، آپ قوی ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ محافظ ہیں، آپ نگران ہیں، آپ عذاب علیم کے مالک ہیں، عذاب شدید کے مالک ہیں۔ رب العالمین ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن یہ تیرے بندے ہیں، کمزور سے بندے ہیں۔ اے اللہ ان کو اگر تم معاف کر دے عذاب دینے کے بدلے، ان کو تم معاف کر دے تو آپ بڑے غالب ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ رب العالمین نے آسمان پہ بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غم کی کیفیت کو دیکھا۔ رب العالمین نے فوراً سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھ کے آؤ آخر وجہ کیا ہے، آج اتنا افسردہ، آج اتنا غم زدہ اور اتنا رونے کی وجہ۔ حالانکہ رب کو پتہ ہے، حالانکہ رب العالمین کو علم ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو انسان کے سینے کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی علم رکھتا ہے، اس کے علم میں ہے، اس سے وہ واقف ہے۔ رب کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، پوچھنا اس لیے رب نے چاہا تاکہ پتہ چل جائے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم میں ساری رات مصلی پہ رو کے گزار دیتے ہیں۔ رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو، حالانکہ رب کے علم میں ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، آج اتنا غم زدہ، افسردہ اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت، میری امت، میری امت، ربی امتی، ربی امتی، ربی امتی، اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جس امت کو آج اس نبی کی کوئی خیر خبر ہی نہیں، جس امت کو آج اس نبی کے نقوش کا پتہ نہیں، جس امت کو آج نبی کی شکل و صورت سے پیار ہی نہیں، قول و کردار سے پیار نہیں، اخلاق سے پیار نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار جیسا اپنا کردار بنانے کے لیے تیار نہیں، انگریز اور یہودی اور منافق اور اس طرح کے ذلیل قسم کے انسان، ان جیسا کردار ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن نہ تو میری شکل و صورت اس نبی جیسی، نہ میرا قول و کردار اس نبی جیسا، نہ میرا اٹھنا بیٹھنا، نہ میرا چلنا پھرنا، نہ میرا آپس میں لین دین کا معاملہ، نہ میرا اخلاقیات کا معاملہ۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے سمیت سب کو۔ جمعہ صرف ہم نے وقت کا ضائع کرنا نہیں، اس میں اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے لے کے جانا ہے، اپنی تربیت کر کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رہے ہیں اور فرمایا، ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ کل قیامت کو اگر میری امت پکڑی گئی اور تو نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ رب العالمین نے دوبارہ جواب دیتے ہوئے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جا کے کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو، انا سنرزیک فی امتک ولا نسوءک، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اے جبریل جا کے میرے نبی کو تسلی دے دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا سنرزیک، انشاءاللہ ہم تجھے جلدی راضی کر دیں گے۔ مطلب کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں نبی علیہ السلام کتنے مشفق اور مہربان ہیں۔ آپ رو رہے ہیں، رب نے ایک پیغام بھیج دیا، کیا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کی ساری امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گی۔ دوسری حدیث ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے اپنے دل سے اس بات کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رہبر اور رہنما نہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ہماری تربیت کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح رب العالمین نے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر بنا کے بھیجا۔ جس بندے نے دل سے ان دو باتوں کا اقرار کر لیا،
اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوئے یا تو رب معاف کر دے گا، لیکن اگر معافی کی گنجائش نہ ہوئی جہنم میں جائے گا جتنے اس کے گناہ ہوں گے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جو بھی گناہ اس نے کیے یا تو رب معاف کر دے گا یا وہ اپنے گناہوں کی سزا لینے کے لیے اتنی دیر جہنم میں رہے گا، اس کے بعد رب العالمین اس کو نکال کے داخلہ جنت کا دے دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا گروپ لے کے جائیں گے جنت میں، دروازہ کھڑکایا گیا، جنت کے فرشتے، جنت کے نگران سوال کریں گے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے؟ انا محمد، میں کون ہوں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرشتے جواب دیں گے ہمیں اسی نام کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص آ کے دروازے کو نوک نہ کرے، کھٹکائے نہ، تب تک اس دروازے کو کھولنا نہیں ہے۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا گروپ جنت کے اندر چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ نبی ہو تو اس طرح کا، کل قیامت کو جب ہر انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرات پڑھیے ذرا سورۃ عبس کو، 30ویں پارے میں تیسری سورت، رب العالمین اعلان کرتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھاگ جائیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، نہ ایک دوسرے کا ساتھی کام آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، وَبَنِيهِ اولاد کام نہیں آئے گی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کی کوشش ہوگی کہ آج میرے بدلے میں سب کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن انسان خواہش کرے گا اور رب سے یہ التجا بھی کرے گا، اے اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ لو، میری بیٹیوں کو پکڑ لو، میری بیوی کو پکڑ لو، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے کنبے قبیلے، سارے خاندان، ایون کہ پوری کائنات کو اٹھا لو اور سب کو جہنم کے اندر پھینک دو، آج مجھے بچا لو۔ اس دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کا فکر ہوگا، اس امت کا غم ہوگا، اور ربی امتی کے الفاظ نبوت والی زبان سے نکل رہے ہوں گے۔ حضرات بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشفق اور مہربان بنا کے بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی کر دیا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلی جتنی کتابیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، اور صرف اس حد تک نہیں، نام کے ساتھ کہ اس نبی کا نام کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مصداق ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، قرآن مجید کا 28واں پارہ، رب العالمین اعلان کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم والوں کو بشارت دی کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا تورات کے اندر، انجیل کے اندر ذکر کر دیا گیا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد، محمد احمد، یہ نبی علیہ السلام کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے بشارت کی شکل میں رب نے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کا جب وہ حکم پورا کیا تھا، جب رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کے میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرو، جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، بلند کیا، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ بیشتر دعائیں کی، ان ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جو تو نے کام ہمیں سونپا تھا، جس کام کی ذمہ داری دی تھی، جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کام ہم نے کر لیا، اب اس کو قبول کر لے۔
ایک دعا ہماری، ایک التجا ہماری اور بھی سماعت فرما لیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ اب اسی قوم میں سے ان کے اندر ان کی تربیت کرنے والا، ان کا تزکیہ نفس کرنے والا، ان کو کتاب و حکمت کا درس دینے والا، ان کی تعلیم میں اضافہ کرنے والا، ان کے علم و عمل میں اضافہ کرنے والا، اے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول اور پیغمبر بنا کے بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی میں قبولیت ہوں۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آقا علیہ السلام کی صورت میں، آقا علیہ السلام کے مجسمے کی صورت میں۔ رب العالمین نے ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، یار رب نے کتنی کتنی صفاتوں کا مالک بنایا۔ اور نبی علیہ السلام ایک ایسی صفت رکھتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کا کمال تو نہیں ہے، کمال تو رب العالمین کا ہے، کہ جس رب نے ہمارے نبی کو اتنے کمالات عطا کر دیے، اتنی صفات عطا کر دی، نبی کا کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ رب العالمین کا کمال ہے۔ حضرات ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں سے جو مجھے افضل لگی ہے نا، وہ ابھی ہے جس کا ذکر ہم سننے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تورات کے اندر آپ کا ذکر کیا گیا ہے اور انجیل کے اندر آپ کا ذکر کیا گیا، آپ کو امت کے لیے مشفق اور مہربان بنا کے بھیج دیا گیا، آپ کو امت کی خیر خواہی دے کے بھیج دیا گیا، لیکن حضرات یہ جو ایک آخری پوائنٹ ہے نا صفات کے لحاظ سے، رب نے یہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ وہ صفت کیا ہے کہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے محبت اس انداز میں کی ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ بھائی سو رہے ہیں، ان کو اٹھا دے ذرا، ان کو بھی ذرا ہوش کر کے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو ہم آئے ہیں، کہ ہوں بھی آگے سو گئے تو فائدہ تو کوئی نہ ہویا۔ ذرا تھوڑی سی اپنی جگہ بدلیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے ذرا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور شیطان آپ پہ مسلط ہو رہا ہے غنودگی کی شکل میں، تو آپ اپنی جگہ کو بدل لیں، فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان دفع ہو جائے گا۔ تو یہ سوچو کہ لوگ اتنے اللہ تعالیٰ کے رسول دیاں گلاں ہو رہی ہیں، اتنے شیطان کا کی کام ہے؟ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی ڈیوٹیاں نبھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین اس انتہا تک محبت کرتے ہیں کہ جہاں جہاں رب العالمین نے اپنا ذکر رکھا وہاں وہاں نبی علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل دیں۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ اس کے بعد 2 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام جوڑ لیا۔ انسان نماز میں ہے، رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ لیا۔ اذان ہوئی، اذان میں نام جڑ گیا، اقامت ہوئی، اقامت میں اللہ کے نام کے بعد نبی علیہ السلام کے نام کو جوڑ دیا گیا۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ یہ کلمات کہے گئے۔ اقامت میں 1 مرتبہ مکبر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز کی باری آ گئی، صف در صف لوگ کھڑے ہیں، نماز مکمل ہونے کو ہے، تشہد کی باری آ رہی ہے، بندہ بیٹھا ہے، التحیات للہ والصلوات، یہ ساری دعا پڑھ لی۔ وقت کم ہے، میں اپنی بات کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں، سمجھ آ جائے کافی ہے۔ التحیات میں ساری اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اس کی تسبیحات ہیں۔ اس کے فوراً بعد کرنے والا کام کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا۔ حضرات بیشتر ایسے مقام ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر، کہ جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے، استدلال ہے۔ نبی علیہ السلام کی تمام صفاتوں میں سے یہ صفت معظم سمجھ لیں، بڑی عظمت والی، رب العالمین نے جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اس بات کو قیامت کی دیواروں تک یہ باور کروا دیا کہ اللہ اپنے اس نبی سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم بھی اس نبی سے محبت کرو گے، اس نبی کی اطاعت کرو گے، اس نبی کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو گے، اس نبی کے عقیدے جیسا تمہارا عقیدہ ہوگا، اس نبی کی دی ہوئی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارو گے، رب تم سے بھی محبت کرے گا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اے میرے صحابہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت والی زبان سے اس جنت کے مناظر سنے ہیں، وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، وہ جنت کا ایک دروازہ، یہ ہمارے مسجد کے حال، مین حال کے یہ 2 دروازے ہیں،
آپ یوں تصور کر لیں کہ ان کو ایسے کر کے بند کر دیا گیا، چلیں ایسے بھی سمجھ لیں، جنت کا ایک دروازے کا پھٹ جو ہے، ایک سائڈ جو اس کی بنتی ہے، 40 سال مسلسل بندہ سفر کرتا رہے، اس کی ایک سائڈ کا دروازہ ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، 40 سال مسلسل لگاتار بغیر کسی وقفے کے انسان سفر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اتنا جنت کے دروازے کا ایک سائڈ ہے۔ دونوں سائڈیں ملا کے کتنی ہو گئی؟ 80 سال۔ لیکن اس کے باوجود جنت کے دروازے کتنے ہیں جی؟ سارے نہ بولے جائے، کتنے سبق یاد نہ ہو جائے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ انشاءاللہ ہم سب نے ان میں داخل ہونا ہے۔ جنہوں نے جانا ہے انشاءاللہ بولیں، جن کے منہ میں زبان ہے وہ بھی بولیں انشاءاللہ، ہم سب نے انشاءاللہ جانا ہے۔ اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ سانوں کی پتا ہے اسی کہڑا جانا ہے؟ انشاءاللہ نہیں جانا ہم نے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہم نے جس جنت میں داخل ہونا ہے اس جنت کے انعام کے طور پہ رب نے دروازے کتنے رکھے ہیں، اور وہ لوگ جو رب کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رب نے سزا کے طور پہ جتنے دروازوں میں ان کو داخل کرنا ہے اس کا نام جہنم ہے، اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو خواب میں بھی وہ 7 دروازے نہ دکھائے، حقیقت میں دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ خوابوں میں بھی ہمیں بچا کے رکھے، حقیقت کے آئینے میں بھی بچا کے رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث، مہمان اور حقدار بنائے۔ حضرات، جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا، جنت کے 8 دروازے، اس کے باوجود جنت کے دروازوں میں رش لگا ہوگا، رش لگا ہوگا۔ جنت اتنی خوبصورت کہ انسان باہر سے کھڑا ہو کے اندر کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتا ہے، اندر سے باہر کے سارے خوبصورت مناظر دیکھ سکتا ہے۔ وہاں پہ ہر مومن بندے کو، ہر موحد بندے کو الحور العین 2 بیویاں عطا کی جائیں گی۔ باقی انسان کے مرتبے، مقام اور اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے حضرات یہ سارے کے سارے انعامات اس جنت میں ملنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم سب نے جانا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتیں ہم نے جنت کے حوالے سے آپ کی نبوت والی زبان سے سنی، بھلا کون سا ایسا بد نصیب ہے جو اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لیے تیار نہ کرے؟ کہ کون ہے ایسا بد نصیب جو جنت جانے میں انکار کر دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ۔ یہ محبت کا اصول بتانے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے نا، تو وہ محبت کا اصول بھی رب نے دیا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار لی اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جنت میں جانے کا انعام سمیٹ لیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری مخالفت، میری نافرمانی میں زندگی گزاری اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی صفت کے مالک ہیں، رب نے جو صفت عطا کی کہ اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا۔ اور جب پہلے انبیاء کا دور چل رہا ہے، رب العالمین نے انبیاء کو اکٹھا کیا، ان سے ایک عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا۔ حضرات، رب العالمین یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے نبیو، تمہارا دور چل رہا ہو، تمہاری کتاب و حکمت کا دور چل رہا ہو، تمہارا علم بلند ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، مصدق، وہ تصدیق کرتا ہو ان ساری چیزوں کی جن پر تم ابھی اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس نبی کی اطاعت میں زندگی گزارو گے یا اس وقت اپنے شریعت کا علم لے کے چلو گے؟ فرشتوں نے کہا اللہ جیسے آپ کا، انبیاء نے کہا اللہ جیسے آپ کا حکم۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے انبیاء کو یہ فرمایا کہ اس وقت تم لوگوں نے اپنے دین کو لے کے نہیں چلنا، اس وقت تمہاری شریعت کا علم بلند نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی مدد کرنی ہے، اس نبی کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تھا نا کہ ایک نبی ہے جو آخری نبی ہوگا جس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت پہ رب نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، بڑے کرم کیے ہیں، لیکن ایک مہربانی یہ رب نے کی کہ وہ نبی کی امت نیکی کا صرف ارادہ ہی کرے گی اللہ ثواب دے دے گا۔ جنہوں نے غلط سمجھ لگی ہے نا ذرا سبحان اللہ پڑھو۔ نیکی کا ارادہ کرنے پہ اجر مل گیا، ابھی نیکی کی نہیں ہے،
اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو اللہ ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ان کو 700 گنا سے زیادہ اجر عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ میرا نبی آ جائے اور تم لوگوں کی اس وقت شریعت کا علم بلند ہو، اس وقت تم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اس نبی کی مدد کرنی ہے، اس نبی کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے ثواب مل جائے گا، اگر کر لیں گے تو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اجر دیا جائے گا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ نبوت کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، پیغمبر اور رسالت کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ حضرات یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے جو کلمات ہیں یہ ہمیں اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں۔ اور خالی خوش ہی نہیں ہونا، تیاری بھی کرنی ہے کہ خالی میں ارادہ ہی کرتا رہا، خالی میں ارادہ ہی کرتا رہوں، نیکی کا ارادہ۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی قاری صاحب نے اعلان کیتا سی کہ بھائی اتنا بجلی دا بل آیا یا اے مسجد نو ضرورت ہے میں نیکی دا ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے میرے اللہ ثواب دے دے گا۔ بھائی جان کہیں پہ ارادے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کا بھی شریعت نے حکم دیا۔ بندے کا نکاح ہو رہا ہو اور قاری صاحب پوچھیں ہاں بھائی فلاں کی بیٹی اتنا حق مہر، یہ اس کا نام، ان گواہوں کے روبرو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نکاح پڑھا رہا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو دل سے بیٹھا ارادہ ہی کرتا رہے تو پھر کسی اور نہیں لے جانی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بسا اوقات عملی شکل بھی اختیار کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکل کے قرآن کے اس مقام کا خیال کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تمہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے، تم مضبوط قلعہ میں بھی چلے جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہیں موت آ جائے، لیکن موت آنے سے پہلے ایمان والو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ ان آیتوں پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے انبیاء سے عہد لیا گیا اور سارے کے سارے انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارا دور چل رہا ہو، ہماری شریعت چل رہی ہو، شریعت کا علم بلند ہو اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کے اس نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ حضرات رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو ایک ایسی صفت عطا کی جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کو رب العالمین نے کوہ طور پہ بلایا اور وہاں پہ رب ان سے ہم کلام ہوئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ہستی ہیں کہ رب نے آسمانوں پر جہاں تک ممکن تھا رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا، جس کو معراج النبی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، نبی علیہ السلام نے جہنم کے کچھ مناظر دیکھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی صفات تھیں۔ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے کچھ خصوصیات بھی عطا کی ہیں، نبی علیہ السلام کے چند معجزات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، وہ معجزات کہ جو واقعتاً ہی احادیث سے صحیح سندوں میں ملتے ہیں، بناوٹی معجزات نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یار کی گل چپ ہوا جی، گرمی بہت ہی تو نہیں لگ رہی جی؟ نبی علیہ السلام کو رب نے جو معجزے عطا کیے ہیں جو صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم ان معجزات کو سنیں گے۔ کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو ہمت اور توفیق دے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور جمعے کا حق ادا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کے ساتھ سنیں۔ آقا علیہ السلام کے معجزے اور نبی علیہ السلام کی خصوصیات انشاءاللہ آئندہ تفصیلاً ہم ذکر کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات سچی اور سچی محبت یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں، آقا علیہ السلام پر میرا تن من دھن سب کچھ قربان ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو پھر قربانی نظر نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو وہاں پہ پھر مجھے اپنی خواہشات، اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات وہ سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ ادھر حکم ہوا ہو سر جھکا دیا، بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اللہ ایسی اطاعت والی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔